السلام علیکم۔ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ 1867 میں گریگور مینڈل کا کام کتنا اہمیت کا حامل تھا، جو کہ انہوں نے اس وقت میں شائع کیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں اس وقت پوری دنیا اس کی وجہ سے بدل گئی تھی اور سب نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی گریگور مینڈل نے ہر چیز کا پتہ لگا لیا ہے اور بس یہی سب کچھ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سائنس میں جتنی بھی چیزیں دریافت کی جاتی ہیں یا وہ چیزیں جنہوں نے واقعی میں لوگوں کے خیالات بدلے، وہ تو پہلے یا شروع میں یقین کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ لوگ پہلے انہیں ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مینڈل کے کام کو شروع میں کسی نے زیادہ اہمیت نہیں دی اور سنجیدگی سے اسے نہیں لیا، اور 1867 میں اسے اگنور کیا گیا، اور 1900 تک یعنی 1900 تک یہ ایسے ہی رہا، اور پھر لوگوں نے اسے دوبارہ پڑھا اور دیکھا، اور پھر اس بات کا احساس ہوا انہیں کہ اس میں کچھ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ سیلز کے اندر موجود چیزوں کو یہ سمجھ پا رہے ہیں اب بہتر طریقے سے۔ تو اب ایک جائزہ لیتے ہیں ان کے کام کا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر جاندار صرف انسان یا جانور نہیں، ہر جاندار جو ہے وہ اپنی آف سپرنگز یا آنے والی نسل میں اپنی کچھ خصلتیں آگے بڑھاتا تھا، جسے ٹریٹس کہتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کی والدہ سے بہت ملتی ہے، یا آپ کے بال آپ کے ابو سے بہت ملتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم سب جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ خصلتیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں نسلوں میں، لیکن ہمارے پاس کوئی خاص راستہ یا طریقہ کار نہیں تھا اس پر زیادہ سوچنے کا یا اس کو دیکھنے کا۔ ہمیں بس اس بات کا علم تھا کہ ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایسا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم پیشن گوئی کر سکیں کسی بھی قسم کا تجربہ کر کے ان خصلتوں پر، اور یہی چیز ہمیں مینڈل نے دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں یا آبزرو کر رہا ہوں، اور یہ چیز انہوں نے مٹر کے پودوں کے ساتھ کی۔ انہوں نے دیکھی یہ ہیریڈیٹی اور ہیریٹیبل فیکٹرز، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملتی ہیں۔ یہاں انہوں نے دیکھا، جیسے کہہ لیں کہ ہائٹ یعنی قد، اگر ہم پودوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہوگی ہائٹ یا قد ان پودوں کا، یا کہہ لیں کہ ان کی لمبائی۔ اب ہو سکتے ہیں ہیریٹیبل فیکٹرز، جیسے کہہ لیں کہ رنگ پھولوں کا، تو یہاں یہ پھولوں کا رنگ۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان فیکٹرز کی مختلف شکلیں تھیں یا مختلف ورژنز تھے۔ تو ایک پودا جو ہے یہاں اس میں کچھ ہوں گے لمبے، یہاں ہائٹ والے میں ایک ہوگا لمبا ورژن اور ایک ہوگا چھوٹا ورژن۔ یہ شاید دونوں ہوں لمبے یا دونوں ہوں چھوٹے، اور یہاں رنگ میں شاید ایک ہو لال اور ہو ایک گلابی، یا یہاں ہو سکتے ہیں دو لال فیکٹرز یا دو گلابی فیکٹرز۔ تو دو لال ہوں گے تو ایسے دکھیں گے، اور دو گلابی ہوں گے تو ایسے دکھیں گے۔ لیکن ضروری بات ہے، ایک ایک فیکٹر کے ورژنز ہوتے ہیں، ایک خصلت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم آج ان فیکٹرز کو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے جین ہائٹ کی، یا پھر ہمارے پاس ہے جین اس رنگ کے لیے، ان پھولوں کے رنگ کے لیے، اور ان جینز کی ویریشنز ہیں۔ یہاں انہیں آج ہم کہتے ہیں ایلیلز۔ جو جین کی ویریشن ہوتی ہے اسے آج کے دور میں ایلیلز کہا جاتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ارے، آپ کے پاس ہے ویریشن، آپ کے پاس ہے ایک کاپی لمبے والے ایلیل کی اور ایک کاپی ہے شارٹ والے کی یا چھوٹے کی۔ تو یہ ہیں ساری ایلیلز یہاں پر۔ تو یہاں ایک لمبی ایلیل اور ایک چھوٹی ایلیل، اور جو مینڈل نے دیکھا وہ یہ کہ کس طرح دیکھا یہ نہیں پتا، لیکن یہ دیکھا کہ یہ ہیں وہ چیزیں جو بڑھتی ہیں آگے والدین سے بچوں میں، اور انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ یہ کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس یہ دونوں بھی ہیں تو یہ کرتی ہیں سیگریگیٹ، جب آپ جاتے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اسے کہہ سکتے ہیں لا آف سیگریگیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ہے مٹر کا پودا اور یہ ورژنز ہیں اس میں، تو اس اولاد میں شاید یہ آگے بڑھائے یہ بڑا والا اے، لمبا والا، یا پھر یہ بڑھائے یہ چھوٹا اے، اور اس میں شاید آگے بڑھے لال والا یا پھر گلابی والا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں سے یہ والا اے آگے بڑھے یا یہ چھوٹا والا اے، اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہاں سے یہ بڑا والا بی جائے گا یا چھوٹا والا۔ یہ ہیں خود مختار یعنی انڈیپینڈنٹ۔ اسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ۔ یہ والا جس طرح اسارٹ کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کس طرح اسارٹ کرے گا۔ تو یہ ہے انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ، یہ خود مختار ہے اس معاملے میں۔
تو یہ ہے لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. اب ایک چیز جو انہوں نے دیکھی وہ یہ کہ ان میں سے کچھ ورژنز جو ہیں وہ غالب ہیں دوسروں پر، یعنی ڈومینیٹنگ ہے. تو اگر آف اسپرنگ کے پاس ہے لمبی والی اور چھوٹی والی ورژنز، لیکن اگر لمبی والی ہے ڈومیننٹ، تو جو نظر آنے والی خصلت ہوگی وہ لمبی ہی ہوگی. اور واحد طریقہ جس میں یہ شارٹ یا چھوٹی نظر آئے وہ یہ ہوگا کہ دونوں ہوں پھر اس میں شارٹ. تو اس طرح انہوں نے دکھایا لا آف ڈومیننس. ٹھیک ہے، ہم جہاں ان کے کام کی تعریف کر رہے ہیں وہیں ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو کس طرح رہا تھا، مالیکیولر سطح پر اور سیلیولر سطح پر. اور 1900 کے آس پاس لوگوں نے اندازے لگانا شروع کر دیے کہ یہ چیز کس طرح سے ہوتی ہے. اس لیے 1902 اور 1903 میں یہ دو لوگ آئے اور خود مختار طور پر انہوں نے دی کروموزوم تھیوری آف انہیریٹنس، اور اسے کہتے ہیں بووری سٹن کروموزوم تھیوری آف انہیریٹنس. انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ مالیکیولر سطح پر اور سیلیولر سطح پر یہ کروموزومز ہیں جو ان چیزوں کو سیگریگیٹ کرتے ہیں اور خود مختار طور پر اسارٹ ہوتے ہیں. تو یہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں، یہ ہے بووری سٹن کروموزوم تھیوری. اور یہ یہی کہتے رہے کہ شاید کروموزومز جو ہیں یہی کرتے ہیں کچھ. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کروموزومز کے اندر ہے کیا، جو کہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ معلومات جو ہے یہ ہو کوڈ. اور ہم اس پر آتے ہیں. تو ان کی سب سے اہم بات کیا تھی؟ انہوں نے سیلز کے اندر دیکھنا شروع کیا اور میوسس کا مرحلہ دریافت ہوا مینڈل کے لا آف انہیریٹنس شائع کرنے کے بعد، اور پھر کس طرح میوسس میں کروموزومز کام کرتے ہیں دیکھا گیا اس کے بعد. اور پھر ان لوگوں نے مختلف آرگینزمز کو الگ الگ پڑھا. سٹن نے گراس ہاپرز کو دیکھا اور بووری نے سی ارچنز کو پڑھا، مگر انہوں نے دیکھا میوسس کو اور انہوں نے دیکھا ریپروڈکشن کو اور فرٹیلائزیشن کو ان مراحل کے درمیان. اور پھر یہ پتا چلا کہ کروموزومز جو ہیں وہ لگتا ہے کہ بالکل وہی چیز کرتے ہیں جو ہم نے یہاں لا آف سیگریگیشن میں دیکھا، یا لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ میں دیکھا، یا لا آف ڈومیننس. تو انہوں نے دیکھا کہ کہہ لیں کہ یہاں ہے ایک آرگینزم، اور اس خاص آرگینزم میں یہ میں سمجھانے کے لیے دکھا رہی ہوں یہاں ایسے، اس میں موجود ہیں دو جوڑیاں یا پیئرز ہومولوگس کروموزومز کی. ہومولوگس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو ہے دونوں یہ مختلف کروموزومز ہیں لیکن یہ دکھنے میں کافی ملتے جلتے ہیں. تو یہ ہے ایک جوڑی ہومولوگس کروموزومز کی اور یہ ہے دوسرا پیئر یا جوڑی ہومولوگس کروموزومز کی. تو یہ دیکھیں، تو چیزیں جو کافی ایک جیسی ہیں دکھنے میں، شاید کچھ چیزیں ہوں ان کی مختلف، پتہ نہیں. تو اب یہ شاید جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں جو ہو رہا ہے یہ ایک جیسا ہو. یہ فیکٹر جن کی ہم بات کر رہے تھے شاید ان میں سے ایک کروموزوم جو ہے شاید وہ انکوڈ کرتا ہو یا کوڈ کرتا ہو اس بڑے والے اے کے لیے، اور یہ دوسرا والا ہے یہ شاید انکوڈ کرتا ہو چھوٹے والے اے کے لیے. تو اب یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ کروموزومز جو دکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ کوڈ بھی ایک ہی چیز کے لیے کریں. یہ ہیں ہومولوگس، لیکن کیا پتا ان میں ہوں کچھ ویریشن. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کروموزومز کو ظاہر ہے کہ سیکوینس نہیں کر پائے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا اور ان کو ڈی این اے کا بھی علم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں میوسس کے مرحلے کو، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں سیگریگیٹ ایک دوسرے سے. مثال کے طور پر یہ بڑا والا اے یہ ہوگا ریپلیکیٹ، اور پھر یہ چھوٹا اے یہ یہاں پر شاید آپ کے پاس ہو کراس اوور یہاں، اور ہم اس کو دیکھیں گے. بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میوسس کو اگر یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. خیر، لیکن یہ ہو جاتے ہیں سیگریگیٹ. آپ کے پاس ہو سکتے ہیں اے ونز یہاں لمبے والے، اور پھر یہ سسٹر کرومیٹڈز ٹوٹیں گے تو یہ کیپٹل اے، اور پھر آپ کے پاس آتا ہے لوور کیس اے یعنی چھوٹا ہے اے. یہ لوور کیس اے ونز یہ ہوتے ہیں سیگریگیٹ، اور یہ انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہوتے ہیں دوسرے کروموزوم سے. تو یہ یہاں پر یہ شاید یہ ہو کیپٹل بی اور یہ ہو چھوٹا بی. اب یہ یہاں اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ یہاں بڑا اے آیا ہے یا چھوٹا اے، یہاں کوئی بھی بی آ سکتا ہے، یا یہاں پر بڑا بی آیا ہے یا چھوٹا، یہاں کوئی بھی اے ہو سکتا ہے. تو یہ کروموزومز لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی ہی اسارٹ ہوتے ہیں.
تو پھر یہ آئے اس کروموزومل تھیوری کے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے کہ کروموزومز جو ہیں یہ ہی رکھتے ہیں اپنے پاس یہ ہیریڈیٹی کے فیکٹرز جن کی بات کی تھی مینڈل نے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کروموزومز جو ہیں کافی حد تک انہیریٹیبل فیکٹرز کی طرح کرتے ہیں کام. شاید یہ کروموزومز بہت سارے ہیریٹیبل فیکٹرز کے لیے کرتے ہوں کوڈ، جو کہ پھر کرتے ہیں سیگریگیٹ اور انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں اسارٹ. اور اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ تھے بالکل صحیح، اور یہ چیز تھی بہت 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 زیادہ اہم. لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خود اس بات کو لے کر اتنا یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ٹھیک ہیں. انہوں نے ایک تھیوری بنائی، انہوں نے کافی چیزوں کو دیکھا گراس ہاپر اور سی ارچنز میں، اور پھر انہوں نے ایک تسلسل دیکھا، ایک پیٹرن دیکھا جس بارے میں مینڈل نے پہلے بات کی تھی. اور پھر کروموزومز جس طرح حرکت میں آتے ہیں میوسس کے دوران، اور پھر انہیں پتا تھا کہ ہر ایک پروڈکٹ میوسس کا یہ سب کے سب گیمیٹس جائیں گے اور بنائیں گے دوسرے گیمیٹس کے ساتھ بنانے ایک اور آرگینزم، جو کہ کہے گا کہ دیکھیں والدین شاید دیں کیپٹل اے یا پھر اسمال اے یا کیپٹل بی یا چھوٹا بی. تو یہ سب جو ہے یہ بہت ملتا جلتا ہے مینڈل صاحب کی بات سے. تو انہوں نے اس تھیوری پر کافی کام کیا، لیکن پھر بھی انہیں یقین نہیں تھا، اور انہوں نے یہ صحیح طرح سے ثابت بھی نہیں کیا. اور اب یہ چیز شاید کچھ عرصہ اور لے گی جب تک یہ صحیح طریقے سے ثابت نہ ہو جائے، اور پھر بھی کوئی بھی یہ نہیں بتا پائے گا کہ کس طرح یہ مختلف خصلتیں ہوتی ہیں کوڈ، اور ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی.